بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس کی کتاب الایمان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان مخالفا خالصا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خلۃ منہن کانت فیہ خلۃ من نفاق حتی یداہا، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت اس میں پائی جاتی ہے تو یہ نفاق کی خصلت ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حدث کذب، ایسا آدمی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی کے ساتھ کوئی عہد باندھتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کہیں اس کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر، سب و شتم پر اتر آتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے نفاق اختیار کیا ان کے بارے میں یہ بحث ہوتی رہتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے دل دوسروں کے ساتھ تھے، لیکن وہ بظاہر زبان سے اسلام کا اقرار کر رہے تھے۔ اس طرح کے کسی موقع پر جب لوگوں نے یہ جاننا چاہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نفاق وہ چیز نہیں ہے کہ یہ آدمی کے اندر موجود ہو اور اس کے کردار میں اس کا اظہار نہ ہو۔ آدمی جب اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، پیغمبر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، تو آخر اس کے پیچھے سیرت و کردار کا کوئی بحران ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر سیرت و کردار کے اعتبار سے محکم ہے تو یا وہ کفر اختیار کرے گا یا ایمان پر ہوگا، یعنی یا مانے گا یا صاف صاف کہے گا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ حمیت جاہلی کی بنیاد پر بھی وہ کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن منافقانہ طریقے سے جب آدمی کسی چیز کو نہیں مانتا تو وہ در حقیقت کردار کے بحران میں مبتلا ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی۔ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ تم اگر منافقوں کو جاننا چاہتے ہو جو تمہارے اندر تمہاری جماعت میں ہیں تو ان کے کردار پر نگاہ ڈال کر دیکھو، کیا آسرائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سیرت اور کردار میں یہ چیزیں تم کو نظر آ جائیں گی۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی زندگی میں روشنی نظر آئے؟ چنانچہ تم دیکھو گے کہ باتیں کریں گے تو جھوٹی کریں گے، معاہدے کریں گے تو غداری کریں گے، وعدے کریں گے تو توڑ ڈالیں گے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جائے گا تو فوراً پستی پر اتر آئیں گے۔ یہ علامتیں تم ان کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے اگر وہ صاحب ایمان ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی ایسی خصلت نہ پیدا ہونے دے جو اصل میں منافقین کی خصلت ہوا کرتی تھی۔ تو مسلمانوں کو گویا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم بھی اپنے بارے میں متنبہ رہو، کیونکہ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے، جب تم معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے، جب تم وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے، اور جب کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنا موقف پیش کرو، جب تم گالی گلوچ پر اتر آتے ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ گویا یہ بات بتائی کہ اگر آدمی کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے کردار میں ان چیزوں کا ظہور ہو جائے۔ یہ ایمان ہے جس میں کہیں خامی ہوتی ہے، نفاق کہیں سے دل میں در آتا ہے، آدمی خدا کے ساتھ اور خدا کے پیغمبر کے ساتھ مخلص نہیں رہتا، اس وقت اس کے کردار میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ آدمی کے اندر سچا ایمان ہو، وہ اپنے رب کو مانتا ہو، اپنے پروردگار کو اپنا پروردگار سمجھتا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر در آئیں؟ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو کس کردار کی تعلیم دی ہے۔ اس کو الٹ کر دیکھیے، یعنی ایک سچے مسلمان کو کیا ہونا چاہیے۔
اس کی ہر بات کے بارے میں ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سے کوئی معاہدہ ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، یہ کوئی وعدہ کرے گا تو خواہ وہ خلوتی میں کیوں نہ کیا گیا ہو یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اس سے اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے گا تو یہ ایک شائستہ اور مہذب انسان ہوگا، بات کرے گا، استدلال کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب و شتم پر اتر آئے، گالیاں دینا شروع کر دے۔ یہ بہرحال انسانی تہذیب کے بہترین نمونے ہی کی حیثیت سے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو منافق کی نشانیاں بیان کر کے گویا مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ اپنے معاشرے کے اندر ان کو پہچاننا چاہتے، اس وقت منافق موجود تھے تو ان نشانیوں سے پہچان لو، اور مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ اگر اپنے آپ کو ان علامتوں سے بچانا چاہتے ہو اور خدا کی بارگاہ میں منافق کی حیثیت سے نہیں اٹھنا چاہتے تو اپنی سیرت اور کردار میں یہ خوبیاں پیدا کرو اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، وعدوں کو توڑتا ہے، عہد باندھ کے غداری کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اس کے ایذا سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور اس کو بڑا اس بات کا ابرام ہو کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی بارگاہ میں وہ منافق قرار پا جائے۔ یہ اس روایت کے بعض دوسرے طریقوں میں الفاظ آئے ہیں کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ اس سے ہر مسلمان کو متنبہ ہونا چاہیے کہ سیرت اور کردار کے یہ خصائص اسلام میں کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ترتیب الٹ جاتی ہے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازیں بہت پڑھ لی ہیں، روزے بہت رکھ لیے ہیں، وہ کسی کو فریب دیتے رہیں، دھوکے کرتے رہیں، کسی کا مال لوٹتے رہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں، نہ انہیں زبان پر قابو ہو نہ ان کو ہاتھ پر قابو ہو، اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ نمازیں اور روزے قبول ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کا حشر منافقوں کے ساتھ ہوگا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ سمجھتے رہے ہوں، کیونکہ اللہ جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تو یہی اخلاقی پاکیزگی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جنت ان کے لیے ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اور تزکیہ نفس اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانے سے ہوتا ہے۔ نماز روزہ اس پاکیزگی میں اضافہ کرتے ہیں، اگر یہ غلاظت موجود ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آدمی کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ کردار کی پاکیزگی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی اصل میں ہے کیا، وہاں پہ بھی خاص زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ نیکی ان کی نیکی ہے کہ جو سچے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پھر اس بات کا اہتمام کریں کہ وعدے کریں تو پورے کریں۔ یہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عہد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ زبان کی سچائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی سے اصل میں وہ خیر و برکت پھیلتی ہے جس سے وہ حسن معاشرت وجود میں آتا ہے جو بندہ مومن کا اصل کردار ہے، اور جس کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ مومن سے اسلام کے مطالبے ہی دو ہیں، وہ خدا کا بندہ بن کر رہے، عبودیت کے مقام پر کھڑا ہو کر اپنے مالک کے ساتھ سب معاملات کرے اور ایک اچھی معاشرت دنیا کو دے۔ اسی کی طرف حضور نے اس روایت میں توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ منافقت سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور منافقت اس صورت میں بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا کر لے، پھر اس کی نمازیں اور روزے اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔